subscribe to our channel and press the bell السلام علیکم icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو کوشچن آنسر SCRT کوشچن بینک سوال نمبر 4 الف اور بے اس قواعد کے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مہاراشٹر سرکار کی جانب سے راجیہ شیکشنک سنشودھن و پرشکشن پریشد مہاراشٹر نے اسے شائع کیا ہے۔ کوشچن بینک جماعت دہم، مضمون اردو زبان دانی۔ سرگرمی 1 ہے، جملوں کی پہچان کیجیے۔ مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچاننے ہیں۔ القصہ دل بادشاہ، حقیقت آگاہ بہت بے دل ہوا۔ مفرد جملہ، وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے۔ مفرد، جب ایک شخص لقمہ مرتب کر لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا۔ مخلوط جملہ، 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ مرکب جملہ، لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے۔ یہ مخلوط جملہ ہے، اسے درست کر لیجئے۔ لطف یہ ہے کہ، یہ مخلوط جملہ ہے۔ ننھے بھولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ مفرد، پروین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ مرکب جملہ، یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ مخلوط جملہ، 9واں ہے، ہمارے نامور ادیبوں اور شاعروں نے بچوں کا ادب تخلیق کیا تھا۔ مفرد جملہ، 10واں ہے، برقی تاروں کا ایک جال تھا اور ایک کنارے پر ترتیب سے بنی ایٹمی بھٹیاں تھیں۔ مرکب جملہ، 11واں ہے، حق تعالیٰ تم کو سلامت اور تندرست اور خوش رکھے۔ مفرد جملہ، 12، اب اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ قدموں تلے نہیں ہے بلکہ کچھ لمبا ہو گیا ہے۔ مخلوط جملہ، باہر کا دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کے ماموں کو اندر آتے دیکھا۔ مرکب جملہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور وہ ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ مرکب جملہ، میں نے اپنے دوستوں سے کچھ روپیہ قرض مانگا اور انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ مرکب جملہ، درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درج ذیل محاورے کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیوالیہ پٹ جانا، کلیجہ شق ہونا، آشکار ہونا، پاؤں تلے کی زمین کھسکنا، ہاتھ تنگ ہونا، 4 چاند لگانا، مسلط ہونا، تکیہ کرنا۔ دیوالا پٹ جانا، بھری پوری دکان میں آگ لگنے سے دکاندار کا دیوالا پٹ گیا۔ دوسرا، کلیجہ شق ہونا، بیٹے کی موت کی خبر سن کر ماں کا کلیجہ شق ہو گیا۔ تیسرا، آشکار ہونا، ہر ادیب اپنی تخلیقات میں اپنے خیالات کو آشکار کرتا ہے۔ چوتھا، پاؤں تلے کی زمین کھسکنا، کمپنی کے شیئر کے بھاؤ کے گرنے کی خبر سنتے ہی خریداروں کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پانچواں، ہاتھ تنگ ہونا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں۔ چھٹا ہے، 4 چاند لگانا، مشہور شخصیت کی شرکت سے تقریب میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ساتواں، مسلط ہونا، انگریز تاجر کی حیثیت سے آئے اور ہم پر مسلط ہو گئے۔ 8واں، تکیہ کرنا، دوسروں پر تکیہ کرنے سے سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درج ذیل کہاوتوں کا مطلب بیان کیجیے۔ پہلا ہے، گڑ کھائیں گلگلوں سے پرہیز کرے۔ دوسرا، بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی۔ تیسرا، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ چوتھا، آ بیل مجھے مار۔ اس کا جواب ہے پہلے کا، چھوٹی چھوٹی بری باتوں سے بچنا اور بڑی بڑی بری باتوں کو نظر انداز کرنا۔ دوسرا، جاتی ہوئی شے یا ڈوبتی ہوئی رقم کا جو بھی حصہ مل جائے غنیمت ہے۔ تیسرا، کسی کام میں اتنی سخت شرائط لگانا کہ اس کام کا ہونا ممکن نہ ہو۔ چوتھا، زبردستی لڑائی مول لینا۔ ذیل کے ہر مطلب کے لیے کوئی ایک کہاوت لکھیے۔ غیروں کو فائدہ پہنچانا اور اپنے کو محروم رکھنا، پورا کا پورا خاندان خراب ہے۔ تیسرا، اپنی اوقات کا اندازہ ہونا۔
چوتھا ایسا شخص جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ پانچواں جس میں طاقت ہو اسی کا قبضہ۔ چھٹا برا آدمی سمجھانے سے نہیں مار کھا کر ہی مانتا ہے۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے چراغ تلے اندھیرا، دوسرا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تیسرا اب اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، چوتھا نہ تیرا نہ تین میں نہ تیرہ میں، پانچواں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چھٹا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درج ذیل اشعار میں استعمال کی گئی صنعتوں کے نام لکھیے۔ ساتھ لے لو سپر محبت کی اس کی نفرت کا وار سہنا ہے، دوسرا پریت ہے تیری ریت پرانی بھول گیا او بھارت والے، تیسرا ہے مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار، چوتھا ہے داغ فراق لال اے باغ خیال ہے رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں، پانچواں ہے ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال ہم جدھر جاویں گے یہ دید اے گریاں لے کر، چھٹا ہے چرخ تک ہو گیا ہے پانی جو ماہ وہ ماہی ہے ایک جا ہر دو، ساتواں ہے دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، آٹھواں مجھ دل کے کوہ طور سوں سرما کیے ہو تم باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں، نواں ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، دسواں ہے اسیری پھر ایک راکشس کی اسیری بہت دور تجھ سے تیرے پاس باتھے، پہلا ہے صنعت تضاد، دوسرا ہے صنعت تجنیس سے زائد، تیسرا ہے صنعت مبالغہ، چوتھا صنعت استعارہ، پانچواں صنعت تشبیہ، چھٹا صنعت تجنیس سے زائد، ساتواں صنعت استعارہ، آٹھواں صنعت تلمیح، نواں صنعت تضاد اور دسواں صنعت تلمیح۔ درج ذیل جملوں کے سامنے صحیح صنف کا نام لکھیے۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، دوسرا وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، تیسرا وہ بیانیہ صنف جس میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کو خاص اہمیت حاصل ہے، چوتھا وہ بیانیہ صنف جس میں سفر کے حالات، نئے خطوں کی معلومات درج ہوتی ہے، پانچواں وہ نظم جس کے تمام وسرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر اس میں قافیے استعمال نہ کیے گئے ہوں، چھٹا وہ نظم جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں جن میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، پہلے کا جواب ہے حمد، دوسرے کا نعت، تیسرے کا افسانہ، چوتھا سفر نامہ، پانچواں مورا نظم، چھٹا رباعی۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درج ذیل جملوں میں حروف جار کو خط کشیدہ کیجیے۔ پہلا ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں، دوسرا انہوں نے ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا، تیسرا ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دی، چوتھا وہ جنگ کی حکمت عملی سے خوب واقف تھے۔ پہلا ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں، دوسرا انہوں نے ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا۔ یاد رکھیے اس میں جو خط کشیدہ الفاظ ہے وہ حرف جار ہے، جیسے کہ سے، نے، کو، کی، سے، ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دیں، چوتھا وہ جنگ کی حکمت عملی سے خوب واقف تھے۔ درج ذیل جملوں میں اضافی ترکیب کو خط کشیدہ کیجیے۔ پہلا کانگریس کا تاریخی جلسہ تھا، دوسرا مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے، تیسرا بچوں کا ادب اپنے عہد کا آئینہ ہوتا ہے، چوتھا یہ کتاب تعلیم کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ پہلا ہے کانگریس کا تاریخی جلسہ تھا، دوسرا ہے مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے، تیسرا بچوں کا ادب اپنے عہد کا آئینہ ہوتا ہے، چوتھا یہ کتاب تعلیم کے موضوع پر لکھی گئی ہے، تیسرا لفظ کم و بیش واو عطف والی ترکیب ہے، اس طرح کی 4 نئی ترکیبیں بنائیے۔ واو عطف والی ترکیبیں کم و بیش، صبح و شام، رنج و غم، خیر و برکت، مرد و زن۔
درج ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ تلاش کر کے لکھیے۔ کانگریس کا تاریخی جلسہ تھا۔ مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے۔ شامیانے میں مغرب کے بعد مسلمانوں کا جلسہ تھا۔ حسرت کا تعلق انتہا پسند گروہ سے تھا۔ ہم لوگ سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ پہلے کا جواب ہے مضاف تاریخی جلسہ، مضاف الیہ کانگریس۔ دوسرا مضاف مسودات، مضاف الیہ مضامین۔ تیسرا مضاف جلسہ، مضاف الیہ مسلمانوں۔ چوتھا مضاف تعلق، مضاف الیہ حسرت۔ پانچواں مضاف کنارے، مضاف الیہ سمندر۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ ذیل کے الفاظ کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ شعر کہنے والا، ترتیب دینے والا، آگ کے پوجنے والا، دور تک پتھر پھینکنے کا ایک آلہ، جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، تصنیف کرنے والا۔ پہلے کا جواب ہے شاعر، دوسرے کا مرتب، تیسرے کا مجوسی آتش پرست آگ کے پوجنے والا، دور تک پتھر پھینکنے کا آلہ منجنیق، جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، غزوہ، تصنیف کرنے والا مصنف۔ الفاظ کا مجموعہ اور الفاظ دیکھیں گے۔ دھوکہ دینے والا فریبی، جس پر الزام لگایا گیا ہو ملزم، حکم ماننے والا محکوم، انصاف مانگنے والا فریادی، انصاف کرنے والا منصف، قرآن زبانی یاد کرنے والا حافظ، اعلان کرنے والا منادی، اذان دینے والا مؤذن، قیادت کرنے والا قائد، عزت دینے والا معزز، راستہ بتانے والا رہبر، شعر کہنے والا شاعر، نکاح پڑھانے والا، انصاف کرنے والا قاضی، سفر کرنے والا مسافر، غرور کرنے والا مغرور، پہرا دینے والا پہرے دار، جس نے جرم کیا ہو مجرم، حکم دینے والا حاکم، حفاظت کرنے والا محافظ، جو حج کر کے آیا ہو حاجی، نثر لکھنے والا مصنف، گاڑی چلانے والا ڈرائیور، تصویر بنانے والا مصور، عمارت بنانے والا معمار، ڈرامہ لکھنے والا ڈرامہ نگار، پتھر سے مورتی بنانے والا سنگ تراش، سیر و سیاحت کرنے والا سیاح، انصاف کرنے والا منصف، چوری کرنے والا چور، خدمت کرنے والا خادم۔ درج ذیل کے متضاد الفاظ لکھیے۔ عزت، حق، عام، آسان، سچ۔ ہر گروہ سے غیر متعلق لفظ الگ کیجئے۔ چھری، کانٹا، پلیٹ، دسترخوان، درخت، پودے، پانی، شاخ۔ واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے۔ ملک، فن، اوبا، اطفال، شعر، اثرات، مصنف، مسائل۔ ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں لگائیے۔ مشہور، ادیب، فائدہ مند، نامور، مددگار، مفید، قلمکار، معاون۔ پہلے کا ہے عزت، ذلت، حق، باطل، عام، خاص، آسان، مشکل، سچ، جھوٹ۔ غیر متعلق لفظ دسترخوان، پانی۔ واحد اور جمع، ملک، ممالک، فن، فنون، ادیب، ادبا، طفل، اطفال، شعر، اشعار، اثر، اثرات، مصنف، مصنفین، مسئلہ، مسائل۔ ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں۔ مشہور، نامور، ادیب، قلمکار، فائدہ مند، مفید، مددگار، معاون۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک سے 2 بامعنی لفظ بنائیے۔ بد، دان، بے، خانہ۔ درج ذیل الفاظ میں سابقہ یا لاحقہ پہچانیے اور اسے استعمال کر کے ایک ایک نیا لفظ بنائیے۔ بے تاب، بازیگر، خوفناک، ہم جماعت۔ درج ذیل الفاظ میں سابقہ اور لاحقہ پہچانیے۔ ہم کلام، خوفناک، دل نواز، بے شک۔ سابقہ بد، بد زبانی، بد سلوکی، بدتمیز، بد زبان۔ لاحقہ دان، پاندان، عطردان، گلدان، نمکدان۔ سابقہ بے، بے داغ، بے حیا، بے جان، بے داغ۔ لاحقہ خانہ، باورچی خانہ، دواخانہ، غریب خانہ، شراب خانہ وغیرہ۔